مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سامعین سامعات، گھروں پر بیٹھ کر سننے والے میرے بھائیوں بزرگوں اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف کی میں نے لاسٹ ویک وینسڈے کو پڑھی تھی. بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو باب فضل الصوم فی العشر الاول من ذی الحجہ کے تحت میں اس روایت کو بیان کیا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، he is narrating، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرا کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو. None other days the actions and ibadat more beloved to Allah than these 10 days of Dhul Hijjah. صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں. Even someone goes in the path of Allah, strive in the path of Allah. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا افضل نہیں سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان مال لے کر اللہ کے راستے میں جائیں اور شہید ہو جائیں. یہ روایت میں نے گزشتہ ہفتے پڑھی تھی. ان دنوں میں بہت سارے اعمال ہیں، لیکن ان عمل میں سب سے بڑا عمل جو ہے وہ تیسرا کلمہ ہے. چونکہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں میں کثرت سے تسبیح اور تحمید اور تکبیر پڑھا کرو، اور وہ ہے سبحان اللہ، الحمدللہ،
لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. کیوں؟ اس کی وجہ, the reason behind why third kalima, why this fourth sentence, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, اللہ اکبر. پورے قرآن کریم میں اور حدیث مبارکہ میں جہاں کہیں اللہ کی تعریف کے کلمات ہے, wherever you can find the kalimat in the Quran Kareem or in hadith about the praising of Allah تبارک و تعالی, ان تمام کلمات کا سردار اور لیڈر, سپیریئر کلمہ یہ 4 سینٹنس ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. یہ 4 کلمات جو ہے بہت ہی زیادہ ثواب کے اعتبار سے بڑے ہیں. ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس حدیث کے راوی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. Actually, Prophet صلی اللہ علیہ وسلم asked the Sahaba, there is anyone who can do ibadat the amount of Uhud. Mount of Uhud approximately length میں, لمبائی میں 21 کلومیٹر کا ہے, 21 کلومیٹرز. جہاں تک میں نے کتابوں میں پڑھا ہے, بعض میں 19 ہے, بعض میں 21 ہے, لیکن ہمارے ایک دوست, ان کے استاد ہیں مدینہ منورہ میں, تاریخ کی بڑی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے. وہ کہتے ہیں میں خود گاڑی میں بیٹھا اور بیٹھ کر, پہلے زمانے میں بیٹھ کر میں نے اوہد ماؤنٹ کے ایک کنارے سے ڈرائیو کرنا شروع کیا, آخر تک کہا میرا تجربہ یہ ہے کہ یہ 21 کلومیٹر ہے. اس چیک کرنے کے حساب سے, پرسنلی آئی چیک مائی سیلف, اٹس اپروکسیمیٹلی 21 کلومیٹر. اب اتنا ثواب روزانہ کون کر سکتا ہے؟ Who can bring that much of reward every day? Who can do that? صحابہ نے فرمایا کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کے حبیب نے فرمایا کوئی ہے جو احد پہاڑ کے برابر عبادت کرے, احد پہاڑ کے برابر عبادت کرے. بہت مشکل ہے. 21 کلومیٹر آدمی چلے اتنی لمبی نماز, 21 کلومیٹر آدمی چلے اتنی لمبی نماز, یا اتنی دیر تک ذکر, ڈیفیکلٹ. صحابہ کرام, the companion says impossible, مشکل. Who going to do that? اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کر سکتے ہیں, you can, کر سکتے ہیں. صحابہ کرام کو شوق اور فرمانے لگے تعجب میں, یہ کیسے ممکن ہے کہ احد پہاڑ کے برابر کوئی عبادت کر سکے, اتنی عبادت جس کا ثواب اتنا ہو, وزن میں, ویٹ میں ہو یا لمبائی میں ہو. مشکل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ, قربان جاؤں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پر. ایک مرتبہ تم سبحان اللہ کہو, احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا. اب کتنا سیکنڈ لگتا ہے؟ 1 سیکنڈ لگتا ہے. 1 سیکنڈ میں آدمی, in 1 second you can gain the reward of Mount of Uhud, amount of Mount of Uhud. وہ ہے صرف سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر آگے فرمایا if you say once الحمدللہ, اس کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہے.
If you say Allahu Akbar, اس کا ثواب احد پہاڑ کے برابر. If you say لا الہ الا اللہ, اس کا ثواب احد پہاڑ کے برابر. یہ حدیث ہے اللہ کے حبیب صاحب. اب 4-5 سیکنڈ میں آدمی amount of 4 in length or in weight, 4 months کا ریوارڈ اس کو مل جاتا ہے. کتنا بڑا ثواب ہے آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا. اس لیے ان دنوں میں سب سے زیادہ محبوب عمل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ ہے سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. اور ہمارے حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل ذکر میں جو روایت بیان کی ہے وہ تو may I mention them many times if I remember. سبحان اللہ. دنیا میں ذکر کا پتہ نہیں چلے گا. جب موت ہوگی نا, موت کے بعد پتہ چلے گا. when the person going to die, when a person will die, then he or she will come to know the reward of the remembrance of Allah تبارک و تعالی. تب, اس سے پہلے نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھی ہے, امام بیہقی نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی 100 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ لے, میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ لیس دین 2 منٹس, 1 سیکنڈ میں ایک بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سیکنڈ گن کے چلے جاؤ تو 100 سیکنڈ میں آپ 100 ٹائم you can say سبحان اللہ 100 ٹائم in 1.5 minute approximately. لیکن ثواب کیا ہے اس کا؟ 100 slaves, اور وہ بھی عرب کے, اس زمانے میں بڑے مہنگے, freeing in the path of اللہ تعالی. You freeing 100 Arab غلام, Arab servants, slaves in the path of Allah. ایک غلام کو آزاد کرے, جہنم سے آدمی نجات پا جاتا ہے. یہ تو 100 مرتبہ. اگر ہر نماز کے بعد, after every فرض صلاح, if you say 100 times, سنت پڑھنے کے بعد یا فرض پڑھنے کے بعد 3 منٹ 4 منٹ آدمی بیٹھ کر اپنے ذکر کو پورا کر لے, سبحان اللہ 100 مرتبہ, الحمدللہ 100 مرتبہ, یا کم سے کم 30 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. کتنا ثواب ہے. Just to recite 100 times سبحان اللہ, we will get the reward of freeing 100 slaves, Arab slaves in the path of Allah تبارک و تعالی. اور جس نے 100 ٹائم الحمدللہ کہا, کیا ملے گا ثواب؟ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا 100 گھوڑے سامان کے ساتھ اللہ کے راستے میں لڑنے والوں کی تم نے مدد کی ہے. Just to recite 100 times الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, you spending 100 horses with all the goods, جس کی
عام طور پر ضرورت ہوتی ہے لڑائی کے میدان میں، وہ 100 گھوڑے ساز و سامان کے ساتھ، you can say like 100 tanks، 100 ٹینک، لڑائی کی جو ٹینک ہوتی ہے نا، وہ اللہ کے راستے میں اس نے دے دیے. الحمدللہ، جسٹ اسے 100 ٹائم الحمدللہ الحمد. کتنی منٹ لگتی ہے؟ 100 سیکنڈ میں آدمی 100 مرتبہ پڑھ، چاہے دین میں ایک بار ہی پڑھ لے، یا ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لے، یا صبح شام پڑھ لے. اور اگر کوئی آدمی اللہ اکبر اللہ اکبر، ان دنوں میں تکبیر اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ اکبر اللہ. صحابہ used to go. Normally we think that takbir at-tashriq only from 9 Zil-Hijjah, tomorrow morning, until 13 Zil-Hijjah. Yes, that's wajib for each and every person after every farz namaz. But Sahaba used to go in the market and they used to recite this takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Every while they were walking in the market, in the street, they used to recite. معلوم ہوتا ہے یہ مستحب بھی ہے زیادہ پڑھنا اور دنوں میں. کل سے تو پڑھنا ہی ہے. Tomorrow is a Arafah day. Alhamdulillah, the Hajis or went today. حج افراد کریں گے سارے حاجی. Only Hajj, because they didn't allow for Umrah. So only Hajj. They're doing now Tawaf Qudum with distance now. Today. Now they're going to leave before Zohar. They already left. It is sunnah to perform your Zohar, Asr, Maghrib, Isha, and next day Fajr in Mina. 5 namaz. So Alhamdulillah, approximately 10,000 Hajis, they did Tawaf Qudum now in the morning, and they went to. کتنا آسان ہو گیا ان کو. تو اس سال تو مزدلفہ سے سٹون بھی اٹھانا نہیں پڑے گا. ان کو سینیٹائزر سٹون دے دیا گیا ہے، یہیں سے لے جاؤ سینیٹائزر کر کے، تاکہ شیطان کو بھی جی وائرس نہ لگ جائے. سمجھ میں آئی بات؟ سبحان اللہ. تو ان کو تو سٹون بھی دے دیا، بیگ بھی دے دی، امبریلا بھی دے دیا. ماشاءاللہ ابھی وہ جا رہے ہیں. ہمیں تو وہی یاد آتی ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اب تو ہم مینا میں ہوتے ہیں. سبحان اللہ، وہی یاد تازہ ہو گئی. تو آج تو حاجی ماشاءاللہ مینا میں ہے. اور آئندہ کل یہ 10,000 حاجی عرفات میں جائیں گے، عرفات میں دعائیں کریں گے. اللہ ان کی دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما دے. ہماری تمنا ہے، اللہ تمنا آدمی کی حسن ظن پر اللہ ثواب دیتا ہے. کاش کہ ہم بھی وہاں ہوتے، لیکن ہم نہ جا سکے، مجبوری ہے. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں نصیب فرمائے. ارادے پر بھی تو ثواب ملتا ہے. اور جتنے حجاج نے ارادہ کر لیا تھا، اللہ ان سب کو ثواب نصیب فرمائے. تو آئندہ کل عرفات ہے، ڈے آف عرفہ. اور یہاں حدیث میں ہے جو یہاں نقل کی ہے، ابو قتادہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، صوم یوم عرفہ یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ. If you fast one day, day of Arafah, آئندہ کل, tomorrow if you fast one day, not eat day, only for tomorrow, عرفہ کے دن میں اگر کوئی روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ will forgive his 2 years sins, one past year, one in future year, after roza, the next year, Muharram till next year, Arafah.
تو 2 سال کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں. تو تکبیر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد, it is wajib to recite after every farz namaz for male and female. The easiest way, the room where you normally perform your namaz for ladies, they must write it down, this takbir, in a piece of paper, and leave that piece of paper stick on the wall. So at least after salam you remember that you have to recite this. مسجد میں تو ایک دوسرے سے یاد ہو جاتا ہے, کوئی ایک پڑھ لیا تو سب پڑھ لیتے ہیں, لیکن گھر میں عورتیں بھول جاتی ہے. ان کے لیے آسان شکل یہی ہے کہ اپنی نماز کی جگہ ہے اس کے سامنے دیوار پر, on the wall you just write Allahu Akbar, don't write on the wall, write on the piece of paper and then stick on the wall. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. It is wajib, compulsory. بہت ثواب ہے اس کا, بہت ثواب ہے. اور اللہ کو ان دنوں میں یہ کلمات بہت محبوب ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ if you say 100 times 100 مرتبہ سبحان اللہ, you get reward of freeing 100 slaves in the path of Allah. And if you say alhamdulillah 100 times, you generosity or giving in the path of Allah 100 horses. And if you say 100 times اللہ اکبر, کتنا ثواب ہے اس کا؟ 100 اونٹ قربانی کرنے کا ثواب ہے. Like you slaughtering, making قربانی 100 camels. آج تو اگر کوئی 10 اونٹ بھی کر لے, 100 اونٹ کر لے تو نیوز پیپر میں آ جائے گا, اخبار میں آ جائے گا, ٹی وی پر آ جائے گا, ریاکاری ہو جائے گی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہمارے یہاں ہندوستان میں ابھی اس سال ایک آدمی کے یہاں بکرا ہے, گوٹ, کہہ رہے اس پر اللہ محمد لکھا ہوا ہے. اس نے ڈیزائن کیا ہوگا بال کے ذریعے, بال کو کاٹ کر. لیکن جو بھی ہو 7 لاکھ 8 لاکھ کا وہ ایک گوٹ ہے, پھر بھی وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اس سال کہتے ہیں وہ کرونا وائرس کی وجہ سے پیسے نہیں ہے تو بیچنے کے لیے تیار ہے. اور لینے کے لیے کتنے گئے, 30 40 50 آدمی لائن لگی ہے, کس کا نمبر لگے. مارکیٹ میں چلے جاؤ, یہ 10 لاکھ کا, یہ 20 لاکھ کا, یہ 30 لاکھ کا, مہنگے سے مہنگے. شو حدیث میں آتا ہے اچھا جانور ہو لیکن ریاکاری نہ ہو. یس, حدیث میں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم قربانی کرو, تمہارے قربانی کے جانور کو کھلا پلا کر موٹا کرو. اس کو کھلاؤ پلاؤ اور موٹا کرو. خوب جلیبی کھلاؤ, دانے کھلاؤ. سبحان اللہ, ہمارے تو بعض حضرات نے جلیبی بھی کھلائی ہے, بکرے موٹا کیا, پھر روئے جب ذبح کیا. تو کھلا پلا کر موٹا کرو گے تو پل صراط کے اوپر تمہاری سواری بن جائے گی. سمنو زحایا کو. لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ قربانی ایک مرتبہ کر لی, ایک سواری کافی ہے. یہ تو ایک آدمی کی عمر 50 سال 60 سال کی ہو گئی اور 40 سال سے 50 سال سے مسلسل قربانی کر رہے ہیں. تو سواری تو ایسا تو ہے نہیں کہ ایک آدمی 50 سواری پر اس پر ایک پیر رکھے گا, اس پر ہاتھ رکھے گا, اس پر سر رکھے گا. ساری قربانی تو نہیں.
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک سوال ہے ذہن میں. ہر سال قربانی کرتا ہے، بعض 2 کرتے، بعض 4 کرتے، کتنے حصے کرتے ہیں، بعض پورا جانور لے کر 7 حصے کرتا ہے اپنے لیے. کرتے کرنے والے کرتے. تو پھر حدیث میں تو ہے یہ سواری تمہارے لیے پل صراط پر جانے کا ذریعہ بن جائے گی، تو ان میں سے ایک سواری بنے گی. دوسری سواری کا کیا؟ دوسری جو قربانی کی ہے. ایک طالب علم آنا سوال ہے، کوشچنز ہے جو ذہن میں آیا، تو میں نے اس کا جواب تلاش کیا. سوال آئے گا تو جواب تلاش کرنا آسان ہوگا. اس کا ایک جواب یہ لکھا ہے کہ تم لوگ قربانی جتنے سال تم نے کی ہے، ان تمام قربانی کے بدلے میں اللہ ایک سب سے بڑی سواری، آج دنیا میں سواری بھی ایک سے ایک بڑھ کر ہے. پلینوں کو دیکھو، بسوں کو دیکھو، ٹرینوں کو دیکھو، ایک سے ایک بڑھ کر ہے. تو جتنی موٹی اور جتنی زیادہ تمہاری قربانیاں ہوگی، ان تمام کو ملا کر تمہارا جیٹ ایئر ویز جو ہوگا پل صراط پر چلنے والا، وہ اتنا ہی تازہ اور موٹا اور اتنا ہی فاسٹ ہوگا کہ تم کو لے کر جلدی سے جنت میں پہنچ جائے گا. ایک جواب تو یہ دیا ہے. دوسرا ایک جواب محدثین نے لکھا ہے. ایک تو یہ ہے کہ پل صراط کوئی آسان چیز نہیں ہے، تلوار سے زیادہ باریک ہے، اور بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ شارپ ہے، اور کئی لمبا ہے وہ. جبکہ ایک جنت، ایک جہنم کتنی بڑی بڑی ہے، اور جہنم کے اوپر پل صراط ہے، تو پل صراط کتنا لمبا ہوگا. اب ایک 10 لاکھ 30 لاکھ کا مجمع ہو تو آپ عرفات میں دیکھ لو کتنی بڑی جگہ ہے، 30 لاکھ. یہاں تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک انسان اور جن جہنم میں جانے والے، اور وہ بھی قسم کے عذاب. ایسا تھوڑا ہے کہ ایک آدمی کو ایک چھوٹی جگہ دے دی بس ہو گئی. بڑی بڑی جہنم جس میں ایک سانپ ایسا ہوگا جی جو گدھے، جس کا خالی منہ گدھے سے بڑا ہوگا، ایک بچھو اتنا بڑا ہوگا. بعض روایت میں ہے جنتی کی ڈار احد پہاڑ کے برابر ہوگی. اس کے ایک شولڈر سے لے کر دوسرے شولڈر 1 سال کا فاصلہ ہوگا. یہ آدمی کیا، چھوٹا آدمی کیا جنت میں جائے گا؟ وہ تو ایسے ہی چل کے بھوک جائے گا. اس کو برابر موٹا بنائیں گے. تو یہ سب باتیں ہیں. اس لیے تمہاری قربانی بھی ایسی ہو، موٹی ہو، تاکہ اس پل صراط پر آسانی سے گزر جائے. لیکن دوسرا جواب فرمایا، قیامت کا دن جب قبر سے اٹھیں گے تو حساب کتاب تک میں بہت ہی لمبا سفر ہے. حدیث میں ہے ایک نبی سے لے کر دوسرے نبی کو تلاش کرنے کے لیے 1000 سال لگ جائیں گے. پھر تیسرے نبی، پھر چوتھے نبی، پھر 5ویں نبی، 1,24,000 نبی، پھر اخیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے، وہ سفارش کریں گے. کتنا لمبا فاصلہ ہوگا. فرمایا قیامت بھی بہت بڑی ہوگی. ظاہری بات ہے اس میں کئی سواریاں چاہیے، ایک سواری سے کام نہیں چلے گا. فرمایا جتنی تم نے قربانیاں کی ہے، منزل در منزل اللہ تمہیں وہ سواریاں عطا فرمائیں گے. سفر طے کرتا جا اور جنت میں چل جا. خیر یہ تو بات نکلی قربانی. اگر کوئی آدمی اللہ اکبر 100 مرتبہ کہہ لے تو 100 اونٹ قربان کرنے کا ثواب، ایک اونٹ میں 7 حصہ ہے. میں کہہ رہا تھا کہ ریاکاری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ریاکاری بڑی خطرناک چیز ہے. حدیث میں ہے
جہنم میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے جب الحزن. جب الحزن یہ ایسی is a very serious place in جہنم کہ جہنم خود اس جگہ سے پناہ مانگتی ہے. جہنم itself says یا اللہ protect me from this place of جب الحزن. یہ تو اور سیریس ہے. خود جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے. وہ جہنم کیسی ہوگی؟ ریاکاری کرنے والے کو اس جب الحزن میں ڈالا جائے گا جو جہنم سے زیادہ سیریس اور ڈینجرس خطرناک ہے. اس لیے 100 اونٹ لے یا 50 لے یا 10 لے جو بھی لے اللہ کے لیے. کیوں؟ اللہ says in the Quran لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Allah says, I don't want the meat of your animal, qurbani animal. I don't want the bones, the skin, the hairs. مجھے تو صرف تمہارا تقوی چاہیے. I just want to see from which heart you sacrificing animal in the path of Allah. That's why the best dua of Ibrahim alayhi salam, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. My prayer or my sacrifice, my qurbani, my death, my life, only for the sake belongs to Rabb, who is the creator of entire mankind. ساری دنیا کا مالک بس اس کے لیے. ریاکاری سے کیا ملے گا؟ اللہ حفاظت کرنا. ریاکاری انسان کرے تو کیا ملے گا اس کو؟ جو ہے وہ بھی چلا جائے گا. بات میں کہہ دیتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ایک تو یہ ہے کہ وہ آدمی دیکھتا بھی ہے کہ نہیں، اگر دیکھتا ہے تو تمہارے عمل سے راضی بھی ہے کہ نہیں، اور اگر راضی ہے تو 5 منٹ 10 منٹ 1 دن 2 دن. اللہ کہہ رہے میں تو دیکھتا بھی ہوں اور میں تمہارے عمل پر راضی بھی ہوں، اور تمہیں 1 دن کے لیے نہیں، میری رضا ہمیشہ کے لیے مل جائے گی. اس لیے خام و خواہ ریاکاری کر کے اپنے اعمال کو ضائع نہ کرے. کسی کی مدد کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرے، اللہ کے لیے کرے. ریاکاری اور شو آف کے لیے بالکل نہ کرے. تو 100 قربانی 100 اونٹ ٹائم 700 شیز کا ثواب مل جائے گا. اگر غریب آدمی جو قربانی نہیں کر سکتا وہ یہ کلمات پڑھتا رہے کتنا ثواب حاصل کر لیتا ہے، کتنا ثواب اس کو مل جائے. اور اگر آدمی سبحان اللہ 100 مرتبہ، الحمدللہ 100 مرتبہ، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر 100 مرتبہ اور لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھ لے، 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کریں تو حدیث میں اس کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. لیکن ثواب لا الہ الا اللہ کا کیا ہے؟ زمین سے لے کر آسمان تک بیچ میں جو جگہ خالی ہے، فرمایا اگر کوئی 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے تو زمین سے لے کر آسمان تک پورا ثواب. کتنا ثواب ہے؟ آپ یہاں آپ مکہ، یہ کعبۃ اللہ ہے، از آئیز اور لائک لندن آئی، ایسے کعبۃ اللہ دا آئیز آف دا ورلڈ، مڈل میں ہے. ساری دنیا کی مڈل میں کعبۃ اللہ ہے. یہ زمین کی آنکھ یہ مڈل میں ماں ہے گیا. ادھر بھی برابر، ادھر بھی ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ. اب کعبۃ اللہ کے پاس آپ بیٹھ کر آدمی نارتھ کی طرف، ساؤتھ کی طرف، ویسٹ کی طرف، شمال جنوب کی طرف، ساری دنیا
100 مرتبہ پڑھ لے, یہ پوری دنیا زمین سے لے کر آسمان تک ثواب سے بھر جائیں, اتنا ثواب ہے پوری دنیا. خالی یہاں میری جگہ سے نہیں اوپر تک, اتنا ہی نہیں, ساری دنیا بھر کر زمین اور آسمان کا خلا حدیث میں بھر جائے, اتنا ثواب. تو ہمیں ان دنوں میں سب سے بڑا کام کیا ہے؟ تیسرا کلمے کی کثرت کرنی. درود پاک بھی پڑھے لیکن تیسرے کلمے کی کثرت کرے. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. کیا ہوگا, کیا ملے گا تمہیں؟ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے, کیونکہ ان دنوں میں عمل اللہ کو محبوب ہے. جو آدمی یہ عمل کرے گا وہ بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا. We will become the beloved of Allah in these days if we turn towards Allah and repent, make istighfar and recite as many times the third kalima, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. کتنا فائدہ ہو جائے گا. If we want to become the beloved of Allah, because the Islamically the year is finishing, ہم اللہ کو راضی کر لیں کہ اللہ پورے سال ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں, اللہ تو اپنے فضل سے ہمارے اس اعمال کے صدقے تو ہمیں محبوب بنا لے اور ہمیں معاف کر دے. اب محرم شروع ہوگا, ذی الحجہ کے بعد نیا سال شروع ہوگا, تو ابھی بھی still we got 3 days, today, tomorrow and 10 دن میں عید کا دن. یہ اصل دن ہے, عشرہ کا ذکر ہے حدیث میں, first 10 days. And tomorrow is the day of Arafah. We must fast. روزہ رکھ لے, سحری کر لے. حدیث میں ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, there is 5 nights جو آدمی عبادت کرتا ہے, ان 5 راتوں میں جو آدمی عبادت کرتا ہے کیا ثواب ملے گا؟ اللہ اکبر. فرمایا جنت واجب. ایک تو شب برات, ایک لیلۃ القدر, ایک عید الفطر, 3 تو چلی گئی. You got in your hand is 2 nights. Is tonight the coming is called 9 Zilhijjah, Arafah night and Eid night. 9 and 10 Zilhijjah night. یہ 2 اور دوسری وہ 3. فرمایا جو آدمی اس میں عبادت کرے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. حدیث میں اللہ کے حبیب نے فرمایا. سو آنے والی رات میں کیا کریں گے؟ جاگیں گے. اٹھنا تو ہے ہی سحری کے لیے. بعض مرتبہ لوگ نفل کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں, لیکن اس کا ثواب آدمی سمجھتے نہیں ہے. کم سے کم مغرب کی نماز پڑھیں عورتیں اپنے گھر پر ٹائم پر, اور مغرب کے بعد 2 سنت, 2 نفل اور ایکسٹرا 2 نفل اور پڑھ کر اوابین کی نیت سے تو 12 سال عبادت کا ثواب مل جائے گا, یا کم سے کم اوابین کا ثواب تو مل ہی جائے گا. اور اس کے بعد بیٹھ کر 100 مرتبہ سبحان اللہ, 100 مرتبہ الحمدللہ, اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ, and 100 مرتبہ اللہ اکبر. Perform your Maghrib Salah on time tonight, and then you must perform 2 rakat sunnat. As usual, we normally read the 2 rakat sunnat and 2 rakat nafal and 2 rakat extra with the intention of awabin. یہ 6 رکعت تمہاری اوابین میں شمار ہوگی. And if you want to read extra 2 rakat, no problem. And you want to read more, you can read until 12 rakats you can read.
but minimum 2 sunnat, 2 nafal and 2 nafal after Maghrib Salah. And thereafter sit on your place and just take a small tasbih in your hand and recite 100 times Subhanallah, 100 times Alhamdulillah, 100 times La ilaha illallah, 100 times Allahu Akbar, or 100 times Astaghfirullah wa atubu ilayh, Astaghfirullah wa atubu ilayh, Astaghfirullah wa atubu ilayh. Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam says, we used to count of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam istighfar, that he used to say, keep on saying, Astaghfirullah wa atubu ilayh, Astaghfirullah wa atubu ilayh. کتنی دیر لگتی ہے؟ 100 مرتبہ. وہی 2 منٹ لگے گی تو 5-7 منٹ میں you can gain so much reward. And اگر ٹائم ہے تو 100 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ درود شریف پڑھ لو. بڑی مبارک رات ہے. And عشاء کی نماز for the men with jama'ah and for the lady on time you must read at home. And after namaz again 2 rakat sunnat and 4 rakat nafal. Normally we read 2 rakat nafal, add another 2 rakat extra with intention of tahajjud, and then 3 rakat witr wajib and 2 nafal normal isha ki jo. You have to add only 2 rakat extra before witr with intention of tahajjud. تو ہمیں اس رات میں تہجد کا بھی ثواب مل جائے گا. And thereafter sit again Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar 100 times, another 5 minutes extra. تو پوری رات کا ثواب. اب گھر میں جاؤ, سونے کے لیے بستر پر جب بندہ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب بندہ ذکر کرتا ہوا وضو کے ساتھ ذکر کرتا ہوا سو جائیں, مسند احمد کی حدیث ہے, فرمایا رات میں اگر اس کی جب بھی آنکھ کھلے اور جو کچھ مانگے اللہ اس کا سوال کا جواب دے دیتا ہے. Whatever you ask دعا, اللہ will accept your دعا. ذکر کرتے 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 سو جا. ہاں, اور اگر آدمی کی موت آ جائے تو شہادت کی موت ہوتی ہے. شہادت کی موت ہے. فتح الباری میں لکھا ہے, ابو مرایا عجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ان کے طریق سے نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ ایک نقل کرتے ہیں کہ جو آدمی وضو کے ساتھ ذکر کرتا ہوا سوتا ہے تو اس کا بستر اس کے لیے مسجد بن جاتا ہے. وضو کے ساتھ ذکر کرتے 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 تسبیح فاطمیہ, درود شریف یا استغفار پڑھتا پڑھتا سو جاتا ہے, اور نیند بھی جلدی آ جاتی ہے, شیطان پڑھنے نہیں دیتا. لیکن پوری رات جب ذکر کرتا ہے تو فرشتہ حفاظت کرتا ہے, اور شہادت کی موت مجموع زوائد پہ جنت واجب انتقال ہو جائے, اور اس کا بستر اس کے لیے عبادت کی جگہ بن جاتا ہے. اس کا مطلب اگر یہ سو گیا لیکن پوری رات اس کو ذکر کا ثواب ملے گا, یہ مطلب ہے. پہلے زمانے میں تو دور جانا پڑتا وضو کے لیے, اب تو سنک قریب میں ہوتا ہے پھر بھی لوگ وضو نہیں کرتے, لیزی. اس لیے سب سے بڑی بات یہ عشاء کے بعد پھر تہجد پڑھ کر وتر پڑھ کر سو جائے, پھر سحری کے لیے اٹھ جائے, سحری کر کے روزہ رکھ لے, اور اس کے بعد والی رات میں تو سحری بھی نہیں ہے, کم سے کم یہی عمل کر لیں. فجر کی نماز با جماعت پڑھ لیں, عورتیں اپنے جلدی اٹھ جائیں اور فجر کی نماز پڑھ لیں, اور 10 15 20 25 منٹ بیٹھ جائیں بستر اپنے مصلے پر. اینڈ سیم تھنگ جی, فرسٹ وی ہیو ٹو ریسائٹ تکبیر تشریق اللہ اکبر اللہ اکبر, دین اس کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. 2 ہی دن ہے نا, ان 2 دنوں کی فضیلت اللہ اکبر, 2 راتوں کی فضیلت لیلۃ القدر کے برابر. فرسٹ 10 days لیلۃ القدر ہے. رمضان میں تو 1 لیلۃ القدر, یہاں 10 لیلۃ القدر کا ثواب. کم سے کم آنے والی رات جس کا ذکر میں نے بتلایا حدیث کے, اور عید کی رات 2 رات, اور وہ بھی آسانی ہے ہمارے لیے, بہت آسان ہے. پھر سو جاؤ آرام سے,
لگتا کتنا ہے؟ 15 یا 20 منٹ لگتی ہے وضو کرنے سے لے کر ذکر پورا کرنے تک۔ نماز کے ساتھ عبادت کر کے آدمی سو جائے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اسی لیے بستر پر جاتے ہوئے اگر کوئی آدمی یہ دعا پڑھ لے، دعا تو بہت ساری ہے بخاری شریف مسلم شریف میں، لیکن حدیث میں ایک ذکر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر جاتے تھے تو بہت ایک آسان دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ چھوٹا کلمہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ نارملی لا حول اخیر میں آتا ہے یا لا حول پہلے ہے، اتنا یاد رکھنا ہے، ادروائز فورتھ کلمہ اینڈ تھرڈ کلمہ اگر کوئی آدمی بستر پر جاتے ہوئے پڑھ لیں، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، سمندر کی جھاگ کے برابر تمہارے گناہ ہو اللہ معاف کر دے گا۔ Equal of the foam of the oceans of the world, not one ocean, the oceans of the world، کتنا ہی اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس لیے ان دنوں کی قدر کرے، آئندہ کل ٹرائی ٹو کیپ فاسٹ، پھر عید کی 2 رات کی قدر کر لے، عرفہ کے دن کہ حاجی لوگ وہاں گئے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل کرو۔ پھر عید کے دن قربانی، جس پر قربانی واجب ہے وہ قربانی ضرور کرے۔ ایسا نہیں کہ میرے شوہر نے کر لی تو سب کی ہو گئی، جیسے وہاں ہمارے انڈیا میں سورت میں بعض قوم بوڑھا قوم ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تو میری اثر پڑھ لینا میں تیری مغرب پڑھ لوں گا، تو وہ کیا کرتا ہے اپنی اثر پڑھ لیتا ہے امام کے پیچھے اور پھر وہ اس کی طرف سے دوسری اثر پڑھ لیتا ہے، مغرب میں وہ آتا ہے تو وہ اس کی مغرب اپنی پڑھ لیتا ہے پھر اس کی طرف سے مغرب بھی پڑھ لیتا ہے۔ ایسا نہیں چلتا کہ میرے شوہر نے ایک قربانی کی پورے گھر کے لیے ہو گیا، تو نماز میں ایسا کیوں نہیں کرتے کہ میرے شوہر نے نماز پڑھ لی، I don't have to read my نماز نا۔ جس پر قربانی واجب ہے، چاندی کے بھاؤ، چاندی کے نصاب 600 پاؤنڈ جو بھی ہو، 52.5 تولہ، کس کے پاس نہیں ہوتے؟ سب کے پاس ہوتے، قربانی اس پر واجب ہے۔ چاہے وہ ینگسٹرز ہو بالغ ہو، ان کے اکاؤنٹ میں ان کے پاس 600 700 1000 پاؤنڈ ہے، اس کو کہو اپنی قربانی کرے، اپنی قربانی کرے۔ اور ایک بڑے جانور میں 7 آدمی شریک ہیں اور سب پر قربانی واجب ہے۔ ایک تو ہے نا کہ ایک آدمی نے اپنا حصہ باقی مرحوم کا، وہ بات نہیں کر رہا ہوں میں، ایک آدمی نے مثال کے طور پر ایک گائے کی قربانی کی، اونٹ کی قربانی کی، بچڑے کی قربانی کی، اس میں 7 آدمی گھر کے ہو یا دوست ہو، سب پر قربانی واجب ہے، سب شیئر، ایوریبڈی شیئرنگ ان دیٹ ون قربانی، ان دیٹ ون لارج قربانی، تو سب کو نیت کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ بس I did not tell my wife while the قربانی is واجب on my wife too، میں نے اپنے بیٹے کو نہیں کہا اس پر بھی قربانی واجب ہے، اپنی اس بیٹی کو نہیں اس پر بھی قربانی واجب ہے، سب کی طرف سے میں نے کر لیا، ان کو بتلایا نہیں، کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ The قربانی will not accept. You have to say everybody by I am doing your قربانی، your قربانی، your قربانی، your قربانی، seven of us we are doing قربانی، ضروری۔ تو قربانی کا بہت ثواب ہے، جس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ میرے اور آپ کے حبیب نے فرمایا مسجد میں نہیں آنا، عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں نہیں آنا اگر قربانی نہیں کی ہے تو۔ اور قربانی بھی 3 ہی دن میں ہے،
ان 3 دن میں. ہمیں چاہیے کہ اگر پل صراط پر یہ قربانی ہمارے لیے جانور سواری بن جائے تو ہم قربانی کریں. قربانی تو چلی آ رہی ہے بہت ٹائم سے. حضرت سید حبیب الرحمان صاحب، حضرت مفتی حبیب الرحمان صاحب خیر آبادی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے قربانی تو موسیٰ علیہ السلام نے کی ہے، تورات میں لکھا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے، نوح علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے، بلکہ حابل نے قربانی کی آدم علیہ السلام سے کوئی چلا آ رہا آج تک. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جو تورات میں لکھا ہے، انہوں نے 22,000 بیل ذبح کیے. بیل یعنی اوکس، وہ ذبح کیے، اور 1,20,000 شیپ ذبح کیے حضرت سلیمان علیہ السلام. معلوم ہوتا ہے قربانی کا بڑا ثواب ہے. قربانی کا خون کا قطرہ زمین پر گرے اس سے پہلے اللہ ہمارے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اس لیے حضرت علی فرماتے ہیں قربانی کرو، یہ قربانی کا جانور تمہارے لیے جہنم کے لیے دیوار بن جائے گا. will stop you to enter in جہنم. اس لیے قربانی جس پر واجب ہے وہ ضرور قربانی کرے، ان دنوں میں عبادت کرے، اور مرد اور عورت ہر فرض نماز کے بعد from tomorrow فجر صلاح until 13 ذی الحجہ، ہم گنتے دیکھو کل تھرسڈے ہے 9 ذی الحجہ، فرائیڈے 10 ذی الحجہ، سیٹرڈے 11 ذی الحجہ، سنڈے 12 ذی الحجہ، and منڈے 13 ذی الحجہ until عصر of منڈے کی عصر تک 35 صلاح. اس میں ہم کیا کریں گے؟ تکبیر تشریق پڑھیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. اللهم یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام یا حی یا قیوم فاطر السماوات والارض خالق السماوات والارض بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام. اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. اے اللہ زندوں کی مغفرت فرما، مردوں کی مغفرت فرما، مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. اے اللہ آج صبح ہمارے بیوی کے خالو کا انتقال ہوا، ہم زلف کے فادر کا ہندوستان میں، اللہ العالمین ان کی بال بال مغفرت فرما. اے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما، جنت الفردوس نصیب فرما. الہ العالمین پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما. جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جتنے لوگ پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نیک بنا، حافظ قرآن بنا، خادم قرآن بنا، عالم قرآن بنا، عامل قرآن بنا. یا اللہ محدثین مفسرین نیک اور صالحین اولیاء اللہ میں سے بنا. یا اللہ حلال روزی نصیب فرما، حلال روزی نصیب فرما. اللہ قربانیوں کو قبول فرما. جن جن لوگوں نے جہاں جہاں اور جس جگہ قربانی کے لیے پیسے دیے اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرما. قیامت میں اے اللہ جنت میں جانے کے لیے ہمارے لیے سواری بنا، نجات کا ذریعہ بنا. جہنم میں جانے سے جانوروں کی قربانی سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرما. یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین آنے والے دن کچھ باقی ہے، بڑے محبوب دین ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما.
اے اللہ ہمیں نیک اور صالح عمل کی توفیق نصیب فرما، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کی وقت پر توفیق نصیب فرما۔ یا رحمان یا رحیم ہمارے اساتذہ کرام کی مغفرت فرما۔ اے اللہ 1-2 دن پہلے ہمارے استاد محترم ایک اور استاد کا انتقال ہوا، استاد حدیث کا راندیر میں، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ جتنے استاد دنیا سے جا چکے ہیں اساتذہ سب کی مغفرت فرما، جو زندہ ہے انہیں عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ جو بھی گھروں میں بیمار انہیں شفا عطا فرما، جو ہسپتالوں میں انہیں شفا عطا فرما۔ اللہ ان بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، آنے والی بیماریوں سے پوری امت کی حفاظت فرما، پوری امت کے حال پر رحم فرما، حاجیوں کے حج کو قبول فرما اور ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ یہ لوگ مینا میں ہے، کل عرفات، اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما، پوری امت کے حال پر رحم فرما، ان کی دعاؤں سے پوری امت کے حال پر رحم فرما۔ لگتا ہے الہ العالمین کچھ ہونے والا ہے، اے اللہ نشانیاں شروع ہوئی ہے، علماء دنیا سے جا رہے ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ایمان پر قائم دائم رکھنا اور ایمان پر موت نصیب فرما۔ اللہ ہمارے یہ اعمال کی وجہ سے ہم محروم ہیں حج میں جانے سے، اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما، آئندہ ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ ہمیں حرمین شریفین کی بار بار زیارت نصیب فرما۔ یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہ مانگ سکے اپنے فضل سے، کرم سے، رحم سے عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فیض، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد۔